السلام علیکم ناظرین، میں اقبال جعفر اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کا پروگرام معروف عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ زبیدہ سے متعلق ہوگا، مگر پروگرام شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبانا بھی مت بھولیے تاکہ آپ کو ہر نیا پروگرام بر وقت مل سکے۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، عباسی خلیفہ ہارون الرشید جہاں گوناگو طبیعت کے مالک تھے، وہیں انہیں مورخین عباسی خلفاء میں سب سے بہترین خلیفہ بھی شمار کرتے ہیں۔ ان کی خلافت میں ان کی اہلیہ ملکہ زبیدہ کا اہم کردار رہا ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید 782 سے لے کر 809 عیسوی تک خلیفہ رہے۔ ان کی پوری خلافت میں ملکہ زبیدہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اگر ان کو الگ کیا جائے تو ہارون الرشید کا تاریخ میں وہ مقام نہیں رہتا جو آج انہیں ملکہ زبیدہ کی وجہ سے حاصل ہے۔ 762 میں عراق کے شہر موصل میں جعفر بن منصور کے ہاں ایک بچی نے آنکھ کھولی۔ اس بچی کا نام امت العزیز رکھا گیا۔ یہ بچی جعفر بن منصور کی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا نام سلسل بن عطا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جعفر بن منصور بطور گورنر وہیں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ جعفر کی اس بیٹی کے ساتھ ان کے دادا منصور کو بے پناہ محبت تھی۔ منصور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور پیار سے اسے زبیدہ کہتے تھے۔ بہت کم لوگوں کو ان کے اصل نام کا علم ہوگا۔ زبیدہ نے اپنے دور میں مروج تعلیم حاصل کی۔ جب وہ 20 سال کی عمر کو پہنچی تو ان کی شادی ان کے چچا زاد ہارون الرشید سے انجام پائی۔ یہ شادی 782 عیسوی میں اتنی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی کہ خلیفہ ہارون الرشید نے تمام مدعوئین کو بیش قیمت تحفے تحائف سے نوازا۔ یہ اپنے دور کی سب سے مہنگی شادی تھی۔ زبیدہ کو وراثت میں بے پناہ دولت ملی۔ انہوں نے اپنی دولت کا بہت بہترین استعمال کرتے ہوئے اسے فلاحی کاموں میں خرچ کیا۔ زبیدہ نے اپنی جائیدادوں اور متعدد کاروباری منصوبوں کے انتظام کے لیے بہت سے معاونین رکھے ہوئے تھے۔ ان کا اپنا محل بھی انتہائی شاندار تھا، جہاں کھانا سونے چاندی کے برتنوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ وہ فیشن کی بھی بہت دلدادہ تھی۔ انہوں نے جواہرات سے سلے ہوئے جوتے بھی متعارف کرائے۔ ان کے محل کی دیواروں پر قرآنی آیات جہاں جا بجا سنہری حروف میں کندہ تھی، وہیں ان کا ایک باغ بھی تھا جو جانوروں اور پرندوں سے بھرا ہوا تھا۔ زبیدہ نے متعدد آبی منصوبوں پر بھی کام کیا، لیکن ان کی انجینئرنگ کا شاہکار عین المشاش تھا، جسے شہرت عین زبیدہ یا نہر زبیدہ کے نام سے ہوئی۔ ایک مرتبہ جب وہ حج کے سلسلے میں مکہ معظمہ میں تھی تو انہیں خیال آیا کہ حجاج کرام کو درپیش پانی کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ انہیں بلا تعطل پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ زبیدہ نے اپنے تمام ماہرین کو بلایا۔ ان ماہرین کے مشورے سے انہوں نے کئی کلومیٹر دور جگہوں سے بہتے چشموں کا سراغ لگوایا۔ ان چشموں کے پانی کو مکہ تک پہنچانے کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے سوچے۔
کیونکہ مختلف پہاڑی سلسلوں کو کاٹ کر ان چشموں کے پانی کو مکہ تک لانا تھا۔ ماہرین کے مشورے کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ ان چشموں کا پانی مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودی جائے۔ ماہر انجینئرز کے مشورے پر مسجد حرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ 3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹتے رہے اور نہر کا کام کرتے رہے۔ وادی حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور وادی عرفہ سے منی اور مکہ تک کھودنے کے بعد اس نہر کو جاری کر دیا گیا۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق اس منصوبے پر، جس میں آب زمزم کے کنویں کو گہرا کرنا بھی شامل تھا، 20 لاکھ دینار خرچ کیے گئے۔ نگران نے کام مکمل ہونے پر اخراجات کی تفصیل جب ملکہ کے سامنے پیش کی۔ ملکہ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں رہتی تھیں۔ انہوں نے حساب کی تفصیل لی اور دیکھے بغیر دریا میں پھینک دی۔ کہا، میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ حساب میں قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ انجینئرنگ کی اس عظیم شاہکار عین المشاش، جسے عین زبیدہ یا نہر زبیدہ بھی کہتے ہیں، تقریباً 1200 سال تک مکہ اور مہلکہ علاقوں کے باسیوں کو پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ زبیدہ کو خاص طور پر عوامی کاموں جیسے پلوں، نہروں اور کنوؤں کی تعمیر میں ان کے تعاون کے لیے جانا جاتا ہے۔ معروف مورخ الطبری کا کہنا ہے کہ زبیدہ نے جزیرہ نما عرب میں بڑی تعداد میں کنوؤں کی تعمیر کروائی تاکہ مسافروں اور زائرین کو صاف پانی فراہم کیا جا سکے۔ زبیدہ کو یتیم خانوں، ہسپتالوں اور خیراتی اداروں کی مدد کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ ان اداروں کی مدد کے لیے بڑی رقوم عطیہ کرتی۔ انہوں نے بغداد میں کتابوں اور مخطوطات کے وسیع ذخیرے کے لیے مشہور لائبریری زبیدیہ لائبریری اپنے مالی تعاون سے تعمیر کروائی۔ آمین مالوف اپنی کتاب سلجوق ترکوں کی تاریخ میں لکھتے ہیں، زبیدہ کی دولت اتنی وسیع تھی کہ انہوں نے اپنی ذاتی دولت کو ہاتھ لگائے بغیر اس لائبریری کی تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم کیا۔ معروف مورخ ہیو کینیڈی لکھتے ہیں، زبیدہ ادب اور فنون کی ایک سخی سرپرست تھی۔ ان کا دربار اپنی ثقافتی سرگرمیوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ رابرٹ ہولینڈ لکھتے ہیں، زبیدہ شاعری کی بھی سرپرست تھی۔ انہوں نے اس وقت کے بہت سے شاعروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مدد دی۔ طبری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، زبیدہ نے شاعری کے ایک مشہور مجموعہ دیوان الحمصہ کی تالیف کی سرپرستی کی، جس میں کئی نامور عرب شاعروں کی تخلیقات شامل تھیں۔ زبیدہ نے سائنس اور تحقیق سے وابستہ لوگوں کی بھی خوب حوصلہ افزائی کی۔ 809 عیسوی میں ہارون الرشید کی وفات کے بعد ملکہ نے 831 میں وفات پائی۔